پاکستان کے ساتھ مذاکرات کی ناکامی کوئی اچانک واقعہ نہیں، بلکہ یہ برسوں کی قربانیوں، وعدہ خلافیوں اور بے اعتباری کی ایک تلخ حقیقت ہے۔ حکومت پاکستان نے باضابطہ طور پر تصدیق کر دی ہے کہ استنبول میں ہونے والے مذاکرات کسی عملی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے، اور اب پاکستان اپنے شہریوں کو دہشت گردی کے خطرے سے محفوظ رکھنے کے لیے ہر ممکن کارروائی کرے گا۔ مگر سوال یہ ہے، آخر کب تک پاکستان ہی امن کی کوششوں کا خمیازہ بھگتتا رہے گا؟ 4 دہائیوں سے پاکستان وہ ملک ہے جس نے افغان عوام کے لیے اپنی سرزمین، اپنے وسائل اور اپنا سکون قربان کیا۔ لاکھوں افغان مہاجرین کو پناہ دی، ان کے لیے اسکول، ہسپتال اور روزگار کے دروازے کھولے، لیکن بدلے میں پاکستان کو کیا ملا؟ دہشت گردی، سرحد پر حملے اور بھارت کی پراکسی وار کے زخم۔ عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ افغان طالبان کے پاس مذاکرات کا اختیار نہیں، وہ اپنے فیصلوں کے مالک نہیں، بلکہ دوسروں کے اشاروں پر کھیلنے والے گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ یہی وہ خطرناک حقیقت ہے جس نے خطے کے امن کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ جب بھی پاکستان نے امن کی کوشش کی، طالبان وفد نے قابل قول کرنے کے بعد پیچھے ہٹ کر اپنی کمزوری ثابت کی۔ قطر اور ترکیہ جیسے ثالث ممالک کی موجودگی میں بھی افغان فریق نے وعدے پورے نہیں کیے۔ تو پھر سوال یہ ہے، کیا یہ حکومت واقعی خود مختار ہے یا دہلی اور دیگر قوتوں کی کٹ پتلی حکومت ہے؟ پاکستان کے لیے یہ محض مذاکرات کی ناکامی نہیں، بلکہ ایک اصولی فیصلہ ہے کہ اب دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں میں کوئی مصلحت نہیں برتی جائے گی۔ پچھلے 4 سالوں میں پاکستان نے ہزاروں جانیں گنوائیں، فوجی جوان، پولیس اہلکار، اسکول کے بچے، حتیٰ کہ مساجد تک محفوظ نہ رہیں۔ یہ وہ قربانیاں ہیں جو دنیا کے کسی اور ملک نے دہشت گردی کے خلاف نہیں دیں۔ پاکستان نے دہشت گردوں کے خلاف سینکڑوں آپریشن کیے، اپنے شہروں کو دوبارہ آباد کیا، مگر کابل نے بار بار دہشت گردوں کے لیے اپنی سرزمین استعمال ہونے دی۔ اب وقت آ گیا ہے دنیا یہ تسلیم کرے کہ پاکستان دہشت گردی کا شکار ہے، نہ کہ اس کا منبع۔ افغانستان اگر واقعی امن چاہتا ہے تو اسے بھارت کی پراکسی بننے سے انکار کرنا ہوگا۔ پاکستان کے صبر کی حد ختم ہو چکی۔ اگر اب بھی افغان سرزمین سے حملے جاری رہے تو رد عمل محض الفاظ نہیں بلکہ عمل میں نظر آئے گا۔ پاکستان کی حکومت کا یہ اعلان دراصل ایک پیغام ہے، ہم امن چاہتے ہیں مگر کسی قیمت پر اپنی خود مختاری نہیں بیچیں گے۔ افغانستان کو فیصلہ کرنا ہوگا کیا وہ امن کا شریک بننا چاہتا ہے یا انتشار کا مورا، کیونکہ پاکستان اب مزید کسی دھوکے یا وعدے کا انتظار نہیں کرے گا۔ خدا تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔